قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا ختم للصلاة استغفر ثلاثا وحديث إلى آخره أخرجه مسلم وأخرجه أبو داود أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ہر طرح کی تعریف بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور درود و سلام جناب مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم علیہ۔ نماز کے تعلق سے باتیں سلام تک پہنچ چکی تھی کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کی افتتاح کرتے تو نماز میں کس کس طریقے سے کیا کیا دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ یعنی جو میں نے کل جو حدیث میں نے بتلائی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزوں سے پناہ طلب کیا کرتے تھے اور اس کے بعد میں پھر سلام پھیرا کرتے تھے، تو اس سے قبل جو ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اگر یہ دعا اگر نہ بھی پڑھیں تب بھی کیا گنجائش ہے، لیکن اس کے بعد یہ جو 4 چیزوں سے پناہ طلب کیا گیا ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من الماثم والمغرم۔ یہ جو 4-5 چیزیں ہیں جن چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ طلب کیا ہے، اس کو تو پڑھنا ایک دم بالکل لازم ہے، کمپلسری ہے۔ درود کے بعد فوراً آپ کو یہ پڑھنا ہے۔ جب تک ان 4 چیزوں سے پناہ نہ طلب کرنے تب تک کیا کہتے ہیں آپ سلام نہیں پھیر سکتے ہیں۔ علماء نے اس کو واجب قرار دیا ہے، 4-5 چیزیں، یعنی اللہم انی ظلمت نفسی، یہ میں نے بتلایا کہ یہ اگر نہ پڑھیں تب بھی گنجائش ہے، لیکن اس کے بعد میں ان 5 چیزوں سے ایک دم بالکل پناہ طلب کرنا ہی کرنا ہے۔ اب ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے نماز پڑھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ عن یمینہ وعن شمالہ، دائنی جانب اور بائیں جانب، رائٹ سائڈ میں اور لیفٹ سائڈ میں، دونوں سائڈ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا۔ اور سلام آج ہم اور آپ پھیرتے ہیں تو سلام بعض لوگ کیا کہتے ہیں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس طریقے سے جسم کو نہیں، آپ کو کیا کہتے ہیں پورے جسم کو آپ کو گھمانا ہے، یہ ہماری غلطی ہے نماز کے اندر، بلکہ ہم اپنے گردن کو گھمائیں، جتنا ہمیں ہو سکتا ہے اتنا گھمائیں، اور یہاں تک کہ گردن یہ جو ہماری آنکھ جو ہے یہ نگاہ یہیں تک ہونی چاہیے، یہاں تک ایسے۔ بہت سارے لوگوں کی نگاہیں بہت دور تک وہاں تک چلی جاتی ہیں، رائٹ سائڈ میں وہاں آخری تک دیوار تک دیکھ لیتے ہیں، یہ غلطی ہے نماز میں ہماری سلام کے درمیان میں، کیونکہ جب ہم نماز میں ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمت وہاں تک اس کی ہوتی ہے جہاں تک ہماری اور آپ کی نگاہ ہوتی ہے۔ اگر سجدے کی جگہ تک ہماری نگاہ ہے تو وہاں تک اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور جیسے اگر ہماری نگاہ اگر دور چلی گئی تو وہاں تک وہ رحمت منتشر ہو جاتی ہے، اللہ کی رحمت۔ تو یہ ہماری عورات کی بہت بڑی غلطی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے ساتھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا تو سلام پھیرنے کے بعد میں کیا کیا؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفر ثلاثا، اللہ اکبر 3 مرتبہ استغفار کیا، یعنی اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اب اس کے بعد جو میں باریکی جو بتلانے جا رہا ہوں وہ اس چیز پر قابل غور والی بات ہے کہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں پوری کی پوری نماز دعا ہے، یہ جانیے نماز جو ہے پوری مکمل A to Z، جتنے ہم جب سے کیا کہتے ہیں گھر سے نکلے اور جب مسجد میں آئے وضو کیے اور اس کے بعد سے لے کر کے پوری سب ہم لوگ دعا میں چل رہے ہیں، دعا میں شامل ہیں، دعا کر رہے ہیں، دعا ہی دعا، دعا ہی دعا، دعا ہی۔ اس لیے اس کے فرض نمازوں کے بعد میں لوگوں کو کیا کہتے ہیں یہ ممنوع نہیں ہے کہ آدمی دعا نہ مانگے، دعا مانگ سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں،
اور فرض نماز کے بعد قبولیت کے اوقات میں سے ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا پڑھی ہے ان دعاؤں کو پڑھنے کے بعد میں وہ دعا مانگے تو اور زیادہ بہتر ہے ہم اور آپ کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا پڑھی؟ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام رب انی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد ومنك الجد۔ یہ دعا پڑھتے ہیں۔ لیکن اور ہمارے جو دوسرے بھائی ہیں دوسری مسجدوں میں ہم اور آپ نے نماز پڑھی ہوگی پڑھتے چلے آئے ہوں گے تو اس میں اللہم انت السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، یہ جو ٹکڑا جو بڑھایا گیا ہے یہ کسی حدیث سے ثابت ہے ہی نہیں۔ کوئی بھی کیا کہتے ہیں اس ٹکڑے کو جو حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، اس ٹکڑے کو جو 3-4 ٹکڑا جو پڑھتے ہیں لوگ یہاں پر، جو دوسرے مسجدوں میں ہم نے دیکھا ہوگا کہ فوراً سلام پھیرنے کے بعد میں امام ہاتھ اٹھائے گا اور ہاتھ اٹھانے کے بعد میں بس اللہم انت السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام یہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے اور پیچھے لوگ آمین 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 زور سے پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بدعت ہے، یہ نماز کے اندر بہت بڑی بدعت ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ٹکڑوں کو ابھی کبھی کسی بھی حدیث میں ثابت ہے ہی نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کو نماز کے بعد میں آپ نے کہا ہو، لہذا ہمیں اور آپ کو ان الفاظ سے بچنا چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل نہیں کیا ہے اور جو آپ نے اپنی زبان سے ادا نہیں کیا ہے۔ اور اس کے بعد میں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا اور پڑھتے تھے، کیا؟ اللہم انی اعوذ بک من البخل والجبن والکسل واعوذ بک من ارذل العمر وعرض للعمر، یعنی ان 4-5 چیزوں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ طلب کرتے ہوئے چلے جاتے تھے، بخل سے، بخالت سے، اور اس کے بعد میں جبن سے، یعنی کیا کہتے ہیں اس سے جبن اور یہ پریشانی، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو دیگر تمام چیزیں ہوتی ہیں ان تمام چیزوں سے پناہ طلب کے کر ارذل العمر، بڑھاپے سے اتنا وخلق ذو العیدین وغلبۃ الرجال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں تک یہ دعا پڑھ لیتے پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 33 مرتبہ سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر، 34 مرتبہ میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر۔ اس کے بعد میں پھر آیت الکرسی کے بعد میں پھر 3 مرتبہ کیا کہتے ہیں 3 نمازوں میں 3 مرتبہ، 2 نمازوں میں 3 مرتبہ، یہ مغرب کی نماز میں اور فجر کی نماز میں، یعنی 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، 3 قل هو اللہ احد، اور 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس۔ پھر اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، یہ دعا پڑھ کر کے پھر اس کے بعد میں آپ پھر دعا مانگیں، جو چاہیں جو کریں۔ یہ پوری نماز کے بعد میں یہ پوری دعا ہے، اور یہ نماز میں دیکھتا ہوں کہ لوگ کیا کہتے ہیں اپنی جگہوں کو چینج کر دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں۔ جب تک اللہ کی قسم جب تک آدمی اپنے اس جگہ پر بیٹھا رہتا ہے گویا کہ وہ نماز کی حالت میں ہوتا ہے۔ اگر آدمی ایک نماز سے دوسری نماز کے وقت تک اگر بیٹھا ہے تو گویا کہ وہ نماز کی حالت میں بیٹھا ہوا ہے، نماز کی حالت میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ وقت اور یہ جگہ چینج کرنا صرف اور صرف خالی سنت نمازوں کے لیے، اس کی تفریق کے لیے بس۔ اور اگر کوئی اور پریشانی آدمی کو لاحق ہو جائے تو اس میں کیا کہتے ہیں اپنے جگہ کو چینج کر سکتا ہے، بدل سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی وہی نہیں ہے، عذر شرعی نہیں ہے، شرعی عذر نہیں ہے، تو آدمی ان تمام چیزوں سے احتراز کرے، اپنی جگہ کو وہ نہ چینج کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ کو چینج کرنے سے منع فرمایا ہے۔ نبی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کے بعد اٹھ کر کے لوگ کیا کہتے ہیں اپنے جگہوں کو چینج کر دیتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ یہ چیز ہماری اخطا ہے، ہماری غلطی ہے نماز میں، اور ان چیزوں کی اصلاح ہمیں اور آپ کو کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کی
اصلاح کر دے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہمیں نماز پڑھنے والا بنائے، آمین تقبل رب العالمین۔ معزز حاضرین، ایک بات اور عرض کر لی تھی